السلام علیکم ناظرین، انڈیا سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ انڈیا میں مودی سرکار انتہائی مشکل کا شکار ہو چکی ہے۔ مودی سرکار چند دنوں کی مہمان کیوں رہ گئی ہے؟ انڈیا میں بڑی بڑی ریاستیں بغاوت کے اتر آئی ہیں، اور یہ بغاوت کیوں کی جا رہی ہے؟ ان بڑی ریاستوں کے کیا الزامات ہیں، اور مودی سرکار کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور مودی سرکار کتنے دنوں کی مہمان رہ گئی ہے؟ آج اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل جانیں گے، اور اس وقت اس خبر کو پوری دنیا سے چھپایا جا رہا ہے، انڈین میڈیا چھپا رہا ہے، اور اس خبر کو پوری دنیا کے سامنے لانے سے گریز کیوں کیا جا رہا ہے، اور کیا چل رہا ہے اندر، یہ ساری خبریں آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس خبر کو پوری ایویڈنس کے ساتھ اور اتھینٹکسٹی کے ساتھ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کی یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ ڈیولپمنٹس دیکھ کر لگتا ہے کہ مزید آنے والے چند گھنٹے اور چند دن انڈیا کے لیے، انڈین حکومت کے لیے، مودی سرکار کے لیے بالخصوص بہت اہم ہیں، اور کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑی ریاستیں، نامور ریاستیں انڈیا کے خلاف، انڈیا کی حکومت کے خلاف بالخصوص بغاوت پہ اتر آئی ہیں۔ بھارت کی ریاست منی پور اس وقت شدید بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جھڑپیں، احتجاج، فائرنگ کے واقعات اور بڑھتی ہوئی کشیدگی نے حالات کو بے قابو بنا دیا ہے۔ ناظرین، مقامی ذرائع نے یہ الزامات بھی لگائے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کارروائیوں میں معصوم شہریوں کے مرنے کی اطلاعات ہیں، بچوں کے متاثر ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اگر یہ رپورٹس درست ثابت ہوئی تو یہ مودی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی اور انسانی بحران بن سکتا ہے۔ ناظرین، شمال مشرق ریاستوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ اگر صورتحال نہ سنبھلی تو بھارت کو اندرونی سطح پر سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حالات واقعی کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، اور کیا حکومت اس بحران کو سنبھال پائے گی؟ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم آپ کو وہ حقائق دکھائیں گے جن پر کم بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت بھارت کی ریاست منی پور ایک بار پھر شدید کشیدگی، خوف اور بے یقینی کی صورتحال کے اندر ہے۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ مقامی سطح پر اسے محض احتجاج یا جھڑپوں کا معاملہ نہیں بلکہ ایک گہرے داخلی بحران کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں احتجاج، سڑکوں کی بندش، سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری کی تعیناتی اور وقفے سے سامنے آنے والی پرتشدد جھڑپوں نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بھارت میں پہلے ہی کئی برسوں سے مختلف علیحدگی پسند تحریکیں سرگرم رہی ہیں۔ شمال مشرقی ریاستیں جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمیشہ حساس سمجھی جاتی رہی ہیں۔ منی پور، ناگالینڈ، میزورم اور آسام جیسے علاقے جغرافیائی طور پر انتہائی اہم ہیں، کیونکہ یہ چین، میانمار اور بنگلہ دیش کی سرحدوں کے قریب واقع ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہاں پیدا ہونے والی کوئی بھی کشیدگی صرف ایک ریاست تک محدود نہیں رہتی، بلکہ پورے خطے کو جو اس کی سیکیورٹی صورتحال ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق 5 اور 6 فروری کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے، اور مختلف مقامات پر حالات بگڑتے چلے گئے ہیں۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ کارروائیاں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کی گئی ہیں۔ دنیا بھر میں ایسے حالات میں دونوں جانب سے مختلف دعوے سامنے آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشیدگی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، کچھ مقامی ذرائع اور سوشل میڈیا رپورٹس میں یہ الزامات بھی سامنے آئے ہیں کہ بعض کارروائیوں میں عام شہری متاثر ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کی ہلاکتوں کے دعوے بھی گردش کر رہے ہیں۔ اگر یہ رپورٹس درست ثابت ہوئیں تو یہ معاملہ صرف ایک سیکیورٹی آپشن کا نہیں رہے گا ناظرین، بلکہ انسانی حقوق کے ایک بڑے سوال میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس صورتحال پر عالمی سطح پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب بھارتی فورسز کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مشترکہ آپریشنز کے دوران مسلح افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں، کچھ افراد کی گرفتاری اور بم دھماکوں سے متعلق کیسز بھی سامنے آئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال کئی پہلو پر بیک وقت پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف حکومت دہشت گردی اور سیکیورٹی خدشات کی بات کر رہی ہے، دوسری جانب مقامی آبادی اپنے تحفظ اور حقوق کے حوالے سے سوال اٹھا رہی ہے۔ یہاں ایک اہم پہلو 7 سسٹر اسٹیٹس کا ناظرین، اس کا بھی اجاگر کرنا ضروری ہے۔ یعنی بھارت کی وہ 7 شمال مشرقی ریاستیں جغرافیائی طور پر مرکزی بھارت سے نسبتاً الگ تھلگ ہیں۔ ان علاقوں میں ماضی میں بھی بے چینی اور علیحدگی پسند جذبات دیکھے گئے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ان علاقوں میں سیاسی اور معاشی محرومیوں کا تاثر بڑھتا رہا تو یہ صورتحال مستقبل میں مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بھارت کو ایک اور داخلی چیلنج بھی درپیش ہے ناظرین، جب ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں بے چینی بڑھتی ہے تو کسی بھی حکومت کے لیے حالات کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔
بھارتی تجزیہ کاروں کے ایک طبقے کا خیال ہے کہ موجودہ سیاسی ماحول اور سخت پالیسیوں نے بعض علاقوں میں عدم اعتماد کو بڑھایا ہے، جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ ریاستی رٹ قائم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ حقیقت شاید ان دونوں بیانیوں کے درمیان کہیں موجود ہے، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ زمینی صورتحال مسلسل حساس ہوتی جا رہی ہے۔ منی پور کی موجودہ صورتحال نے ایک بار پھر اس سوال کو جنم دیا ہے کہ کیا بھارت اپنے داخلی اختلافات کو سیاسی طریقے سے حل کر پائے گا یا سیکیورٹی آپریشنز ہی واحد راستہ بن جائیں گے؟ کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں سیاسی مسائل کو صرف طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں مسائل وقتی طور پر دب تو جاتے ہیں لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ اس وقت سب سے بڑا خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر کشیدگی میں کمی نہ آئی تو یہ بحران مزید علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ سرحدی حساسیت، نسلی اختلافات، سیاسی کشمکش اور سیکیورٹی خدشات، یہ تمام عوامل مل کر ایک پیچیدہ منظرنامہ تشکیل دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آنے والے دن اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ منی پور کی یہ آگ محدود رہتی ہے یا بھارت کے لیے ایک بڑے داخلی چیلنج میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صورتحال پر نظر رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے اثرات صرف ایک ریاست تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کی سیاست اور سیکیورٹی پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، بھارت ایک انتہائی بڑی افراتفری کا شکار ہے اور بھارت کے اندر سے وہ خبریں سامنے آئی ہیں جس کو شاید ابھی تک میڈیا کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا اور نہیں سنا، لیکن آج کی یہ خبر جاننے کے بعد آپ کے لیے بہت ساری حیرت انگیز چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، کیونکہ مودی حکومت جس نے نفرت کے بیانیے کو، نفرت کی سیاست کو ہر جگہ پہ، ہر ادارے کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کی ہے، آج وہ انتہائی تشویشناک حالت کے اندر ہمیں مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بھارت کے اندر مودی کی حکومت کے ہمیں جہاں تک رپورٹس ملی ہیں کہ چند ہی ایام باقی رہ گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس خبر سے پردہ اٹھانا انتہائی ضروری ہے۔ بھارت کے میڈیا کا پروپیگنڈا، میڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا اور ان باتوں کو چھپانا جو کہ اس وقت ان کے لیے، بھارتی حکومت کے لیے اور بھارتی سرکاری اداروں کے لیے سر درد بنی ہوئی ہیں، ان کو سامنے لانا، انشاءاللہ ہم یہ سارے معاملات جو ہیں، ساری صورتحال، اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ لمحہ بلمحہ ہمارے پاس جتنی اپڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے ہمارے پاس کوئی نئی اپڈیٹ آتی، ہم اجازت چاہیں گے۔ اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔